ہمارے محلے میں ایک مکان خالی پڑا تھا جس کی چھت ہمارے گھر کے سامنے ہی تھی۔ میں اکثر شام کے وقت اوپر چلی جایا کرتی تھی، مگر کل سے ایک لڑکا اس چھت پر آ رہا تھا جو دیکھنے میں بہت زیادہ حسین تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی، مگر اس کی کچھ خاص توجہ میرے اوپر نہ تھی۔ پھر 2 دن گزرے جب امی خالہ کی طرف گئی اور میں گھر پر اکیلی تھی، تو خالہ کی طرف سے آئی ہوئی بریانی پلیٹوں میں ڈال کر میں اس گھر میں چلی گئی۔ جب میں نے گھنٹی بجائی تو وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بریانی کی پلیٹیں اسے دی اور اس سے بات کرنے کا بہانہ بنا لیا، تو اس نے بتایا کہ میں یہاں پر اکیلا رہتا ہوں اور گھر میں نے کرائے پر لیا ہے۔ میری نوکری اسی شہر میں لگی ہے اور میں ایک گاؤں سے آیا ہوں۔ وہ دکھنے میں گاؤں کا ہرگز نہ لگ رہا تھا، شاید وہ میری نظروں کو پہچان چکا تھا۔ اب وہ بھی مجھ پر نظر رکھنے لگا تھا۔ شام کے وقت میں روزانہ چھت پر چلی آتی تو وہ بھی چھت پر چلا جاتا۔ پھر ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں میں محبت کا جذبہ ابھر آیا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا، ہماری باتیں شروع ہوئی۔ اب رات بھر ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور جب ایک دوسرے کو دیکھنے کا دل کرتا تو چھت پر آ جاتے۔ پھر ایک دن شکیل نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے ملنا ہے۔ میں بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور موقع کی تلاش کرنے لگی۔ ابو تو ویسے بھی سارا دن گودام پر ہوتے، رات کو تھک ہار کر گھر آ جاتے اور امی سارا دن سلائی کرتی تھی۔ کبھی کبھار خالہ کی طرف چلی جاتی۔ خالہ کا گھر 2 گلی چھوڑ کر تھا۔ امی جب بھی ان کی طرف جاتی تو کافی دیر وہاں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی، کیونکہ میری کزنیں بھی تھی اور ان کی شادیاں ہونے والی تھی۔ چیزیں بناتی تو امی سے مشورہ کرتی رہتی۔ یوں تو میں بھی جوان ہو گئی تھی، مگر امی کو فی الحال میری شادی کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ لیکن مجھ سے اب بالکل بھی صبر نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے جلد سے جلد کسی مرد کو حاصل کرنا تھا، اور اب تو میرے محلے داروں نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی تھی، کیونکہ وہ تھا بھی اکیلا۔ پھر ایک دن جب امی خالہ کی طرف چلے گئی تو میں نے شکیل کو کال کی کہ میں آ رہی ہوں۔ شکیل نے میرے آنے سے پہلے ہی اچھے سے کمرہ سیٹ کر دیا تھا۔ پھر مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ مجھے ڈائریکٹ ہی بیڈ پر لے آیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوئی، مگر میں خاموش رہی۔ پھر آہستہ آہستہ شکیل میرے قریب آیا اور میں نے بھی آنکھیں موند لی۔ پھر ہمارے بیچ حیا کے سارے پردے گر گئے جب شکیل نے میری ساری شرم و حیا ختم کر دی۔ پہلے تو مجھے تھوڑا سا درد ہوا، پھر آہستہ آہستہ وہ درد سکون کی شکل اختیار کرنے لگا۔ اب وقت کا پتہ ہی نہ چلا، آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا اور شکیل مجھ سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری بار بار نظر گھڑی کی طرف جا رہی تھی اور مجھے یہ خوف بھی کھائے جا رہا تھا کہ کہیں امی واپس نہ آ جائے، اور اگر ان کو شک ہو گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ یقیناً ابو سے میری شکایت کر دیں گے۔ مگر شکیل کا ٹائم تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ہنس کر شکیل سے کہنے لگی کہ کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہو جو اتنا وقت لگا رہے ہو؟ میری بھی یہ پہلی دفعہ تھی، اس لیے مجھے کچھ خاص اندازہ نہ تھا۔ پھر آخرکار 1 گھنٹے بعد شکیل نے ڈھال ہو کر مجھ سے الگ ہو گیا تھا۔ میں نے آج جیسے جنت کی سیر کر لی تھی۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتر آئی تھی اور میرے گال بھی لال ہو رہے تھے۔ جب میں گھر آئی تو جلدی سے امی کو ڈھونڈنے لگی، مگر شکریہ ادا کیا کہ امی بھی ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ تب بھی مجھے پیچھے سے آواز آئی۔ امی نے کہا، صوبیہ مجھے جلدی سے پانی لا کر دو، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ امی میرے بعد گھر میں داخل ہوئی۔ پھر میں نے جلدی سے امی کو پانی دیا اور اپنے کمرے میں آ کر شکیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ شکیل ایک صحت مند وجود کا مالک تھا اور بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ گاؤں کی دیسی گھی کی چیزوں نے اسے مزید صحت مند بنا دیا تھا۔ اب میں شکیل کے سہانے خواب سجانے لگی تھی۔ ساری رات شکیل کی یادوں میں گزر گئی۔ اگلے دن شکیل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ میں مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میں کئی مرتبہ چھت پر بھی اس سے دیکھنے آئی تھی، مگر نہ جانے وہ بنا بتائے مجھے اپنے سہانے خواب دکھا کر کہاں چلا گیا تھا۔ 1 ہفتہ یوں ہی شکیل کی یادوں میں گزر گیا تھا۔ پھر اچانک جب میں امی کے ساتھ خالہ کی طرف جا رہی تھی تو شکیل کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھا اور بے دلی کے ساتھ امی کے ساتھ خالہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر جلدی سے گھر آ گئی اور سیدھا شکیل کے گھر چلی گئی۔ شکیل مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں نے اس سے
غائب ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم ایک کنواری لڑکی ہو، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے جلدی سے شکیل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دی اور اس سے کہنے لگی تمہیں معافی مانگنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی تو تم سے محبت کرنے لگی تھی اور تم سے یہی سب کچھ چاہتی تھی۔ شکیل نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو، مگر تم تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو۔ پھر میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تو اس نے کہا چلو پھر اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں چلا گیا تھا، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا علاج کروانا تھا۔ پھر شکیل نے دیسی گھی کے 2 چمچ دودھ میں ڈال کر پیے اور مجھے بستر پر لٹا دیا۔ پھر سے وہی سلسلہ شروع ہوا چلا تھا۔ اب تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور شکیل تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھ میں بھی اب ایک عجیب سا سرور آنے لگا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ 2 گھنٹے تک شکیل نیچے نہ اترے بلکہ اسی رفتار کے ساتھ چلتا رہے۔ بالآخر 2 گھنٹے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی شکیل نے ڈھال ہو کر میرے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا، پر میں جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ امی بھی ابھی تک گھر واپس نہ آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور شاور لینے چلے گئے۔ جب امی گھر آئی تو مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ مغرب کا کون سا ٹائم ہے شاور لینے کا۔ تو میں امی سے کہنے لگی کہ امی میری طبیعت بوجھل ہونے لگی تھی، نہ جانے کیوں سر بھاری ہونے لگا تھا، اسی لیے سوچا کہ نہا دھو لوں۔ امی مطمئن ہو گئے تھے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا، امی گھر میں ہی موجود تھی۔ شکیل میسج اور کال کر رہا تھا اور مجھے اپنے گھر بلا رہا تھا، جبکہ میرا وہاں جانا آج بہت زیادہ مشکل تھا۔ میں نے شکیل کو بتایا کہ آج میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی، میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ امی گھر میں ہی موجود تھی۔ شکیل مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا اگر تم نہ آئی۔ تو پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں کپڑے لگانے چھت پر جا رہی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ جب میں چھت پر چلی گئی تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شکیل بھی چھت کود کر آ گیا تھا اور مجھے اس نے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا نخواستہ امی اگر چھت پہ آ گئی اور ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لیا تو میرا جینا دشوار کر دیں گی۔ مگر شکیل کو کسی بات کا ہوش ہی کہاں تھا، اس سے تو بس اپنا ہی پتا تھا، وہ اپنے دل کی ہی سن رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے وہیں رکھی چارپائی پر لٹایا اور سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ شکیل بہت زیادہ وقت لگاتا تھا، تب بھی میری نظر سامنے ہمسائے کی چھت پر گئی۔ وہاں سے ایک لڑکا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے جلدی سے شکیل کو ہٹایا اور بھاگتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ اب میرا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ نہ جانے وہ اب امی کو کیا کچھ بتائے گا، اور وہ لڑکا صرف 16 سال کا تھا۔ پھر اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی تو وہی لڑکا دروازے پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ کیوں آئی ہو تو اس نے کہا کہ میری بال وہاں گر گئی ہے، وہی اٹھانے آیا ہوں۔ مگر ہمارے گھر اس کی کوئی بال نہ آئی تھی۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اگر اپنی عزت پیاری ہے تو شام کو 4 بجے چھت پر آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر شام کے 4 بجتے ہی میں چھت پر چلی گئی۔ جب اس نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنے کی فرمائش کی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں شکیل کی محبت میں گرفتار تھی اور میں کسی دوسرے کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تب بھی سامنے ہی شکیل نظر آیا اور وہ بھی چھت پر چلا آیا۔ اس لڑکے کو دھمکی دی اگر دوبارہ اس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ بہت برا کرے گا، کیونکہ شکیل کے بہت سارے افسران سے دوستی تھی۔ وہ لڑکا شکیل کی دھمکی سے ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر شکیل چھت سے ہی مجھے اپنے گھر لے گیا اور ہم دونوں نے بہت ساری مستیاں کی، کیونکہ امی بازار گئی ہوئی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ 3-4 گھنٹے تک امی واپس نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو واپسی پر خالہ کی طرف جانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رات کے وقت ابا کے ساتھ ہی گھر لوٹے، کیونکہ وہ ابا کو بتا کر گئی تھی۔ آج شکیل نے بھی بہت زیادہ دیر لگائی تھی اور مجھے بھی بہت زیادہ سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ اب مجھے شکیل کی عادت لگ چکی تھی اور شکیل کے بغیر میرا گزارا ممکن ہی نہیں۔
کوٹ کوٹ کر طاقت بھری ہوئی تھی۔ ہم اکثر ہی اس بات پر ہنسا کرتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی کہ تم دیسی چیزیں کھاتے ہو تو وہ مجھ سے کہتا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کی ضرورت ہے۔ میں تو مکس 1.5 یا 2 گھنٹے میں ہٹ جاتا ہوں، مگر تمہیں تو پوری رات بھی کم پڑ سکتی۔ اب وہ بھی میری ضرورات سے واقف ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن شکیل اچانک غائب ہو گیا۔ میں انتظار کرتی رہی مگر کبھی بھی اس گھر میں واپس نہ لوٹا۔ امی نے میرا رشتہ طے کر کے ایک جگہ میری شادی کروا دی، مگر میں آج بھی شکیل کی یادوں میں جیتی ہوں۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کی قسط میں۔ تھینکس فار واچنگ۔